پر ایمان لائے ہیں تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین کا حکم کا پالن بھی کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے پر چلیں گے۔ آج ہمارا یہ ایمان کہاں ہے؟ تو ابراہیم بن آدم نے کہا کہ تم اللہ کو جانتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو، لیکن اللہ کے حکم کو نہیں مانتے ہو، تو تمہاری دعا کیسے قبول ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تو لے آئے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کو تو جان لیے ہو، لیکن ان کی سنت پر عمل نہیں کرتے ہو۔ اسی طریقے سے ابراہیم بن آدم نے تیسری جو بات بتلائی وہ کہا کہ قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہو لیکن قرآن کریم پر مکمل عمل نہیں کرتے ہو۔ یہ بات حقیقت ہے کہ بہت سارے ایسے مسلمان ہیں کہ جو قرآن کریم کے احکام سے دور ہیں۔ قرآن کریم میں کیا وارد ہے؟ آج یہی وجہ ہے کہ آج دینوں جو ہے دین میں نئی نئی بدعتیں ایجاد ہو گئی ہیں نہ جاننے کی وجہ سے، اور کچھ لوگوں نے تو یہ بھی باور کرا دیا کہ قرآن کریم کو آپ ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے ہیں، اتنے علوم کی ضرورت ہے۔ کوئی علوم کی ضرورت نہیں ہے، ہر آدمی جس زبان میں چاہے، انگریزی ہو، ہندی ہو، عربی ہو، کوئی بھی زبان ہو، جس زبان میں وہ جانتا ہے اس زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ اسے ضرور پڑھنا چاہیے۔ آج یہی وجہ ہے کہ آج امت کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوا ہے، آج یہی وجہ ہے کہ آج ہم قرآن و حدیث سے بالکل دور ہیں۔ قرآن کا کیا احکام ہے، اللہ رب العالمین کا کیا فرمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے، کیا سنت ہے، آج ہم ان سب چیزوں سے دور ہیں۔ قرآن پڑھتے تو ہمیں ان ساری باتوں کا جواب ملتا، قرآن اگر ہم پڑھتے تو ہر سوال کا جواب ہمیں ملتا۔ اور میں آپ کو بتاؤں قرآن پڑھنے کی فضیلت، اگر کوئی اسے قرآن پڑھنے کی بہت ساری فضیلت ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص اگر قرآن پڑھتا ہے تو بزرگ نیکوکار فرشتوں کے ساتھ ہوگا کل قیامت کے دن۔ اگر کوئی قرآن پڑھنے میں ماہر ہے، قرآن کریم کو پڑھتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بزرگ نیکوکار فرشتوں کے ساتھ ہوگا وہ۔ اور اگر کوئی شخص قرآن اٹک اٹک کر کے پڑھتا ہے، قرآن صحیح طریقے سے نہیں پڑھ پاتا، قرآن سیکھتا ہے اور صحیح طریقے سے الفاظ ادا نہیں کر پاتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ڈبل اجر ملے گا، اس کو ڈبل اجر ملے گا۔ یہ فضیلت ہے۔ یہی نہیں، آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، بہت ساری ہماری ماں اور بہنوں کے اندر بھی پردہ نشین خواتین بھی اس بات کو سنے کہ بہت ساری عورتیں یہ کہتی ہیں کہ نہیں، قرآن پڑھنے کے لیے بھائی اگر گناہ ملتا ہے اگر ہم صحیح طریقے سے نہیں پڑھیں گے۔ یہ لوگوں نے اپنے معاشرے میں مشہور کر دیا ہے قرآن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص قرآن اٹک اٹک کر کے پڑھتا ہے اسے ڈبل اجر ملے گا، اور ہم لوگوں نے مشہور کر دیا کہ نہیں، قرآن اگر کوئی شخص غلط پڑھتا ہے تو اس کو گناہ ملے گا، عذاب ملے گا۔ ہاں، ایک چیز قرآن سیکھنے کی ضرور کوشش کرنی چاہیے اچھے طریقے سے، قرآن پڑھنے کے اچھے طریقے سے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ الفاظ جو ہے اچھے طریقے سے ہم اس کو نکالیں، زبر زیر پیش ہر چیز کا ہم خیال رکھیں کہ غلطی نہ ہو نہیں پائے۔ لیکن اگر کوئی سب سیکھ رہا ہے، غلطی ہو رہی ہے، جس میں اس کو گناہ نہیں ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تو فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص قرآن کریم پڑھتا ہے تو ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں اسے ملتی ہیں۔ اور الف لام میم آپ نے ایک مثال دے کر کے سمجھایا، ایگزامپل دے کر کے بتایا کہ الف لام میم، یہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے اور میم تیسرا حرف ہے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 30 نیکی اس کو مل گئی۔ اگر کریں ہر گھر میں تو آج یہی پتا چلے گا کہ قرآن کو طاق پر رکھ دیا گیا ہے، اور رمضان ہی میں پھر اس کو جو ہے جانے لگ جاتے ہیں اس کے اندر، اللہ اکبر، پھر اس کو رمضان میں ہی اتارتے ہیں، اس کو صاف کر کے پھر جو ہے پڑھائی کرتے ہیں، 2 قرآن 3 قرآن ختم کرتے ہیں۔ ایسے قرآن ختم کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ آپ کو کچھ نہ سمجھ میں آئے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ پورے سال اگر آپ کی ایک معمول بنا لیں، آخری بات ایک بتا کے اپنی بات ختم کروں، وقت زیادہ ہو گیا، کہ ہر آدمی کو جو قرآن پڑھنے والا ہے یا ہندی پڑھنے والا ہے، ہر زبان میں الحمدللہ قرآن ہے، ایک معمول بنانے کی انشاءاللہ ہم 2 آیت 4 آیت 6 آیت جتنا اس کی کیپیسٹی ہو وہ فجر بعد ضرور پڑھیں۔ نہیں فجر بعد دن میں ایک اپنا معمول بنانے، انشاءاللہ ہم ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے۔ دیکھیے کہ آپ کی زندگی میں کیسی رونق آتی ہے اور کس طریقے سے آپ کی زندگی میں روشنی آتی ہے علم کے اندر، اور آپ کو سکون کس طریقے سے ملتا ہے۔ تو
اس طریقے سے آپ ضرور کریں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ اس کے خطبے جمعہ میں جو باتیں بتائی گئی ہیں ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں سے جو بیمار ہے اللہ شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی اللہ حفاظت عطا فرما۔ اللہ ہم تمام لوگوں کی حفاظت عطا فرما۔ اللہ ہمارے ملک ہندوستان کی حفاظت عطا فرما۔ اللہ ہمارے ملک ہندوستان میں امن شانتی عطا فرما۔ اللہ ہمارے ماؤں کی حفاظت عطا فرما۔ اللہ ہماری بہنوں کی حفاظت عطا فرما۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو مرتے دم تک توحید پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو پنج وقتہ نماز پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں جو بے روزگار ہیں اللہ انہیں روزگار عطا فرما۔ اللہ ہم تمام لوگوں کی زندگی میں اللہ خوشی عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ تقبل رب